کما کنت علی ابراہیم، آیات اسی طرح سلامتی اور ٹھنڈی والی بن جا عمار کے اوپر جس طرح تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی اور ٹھنڈی والی بن گئی۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پشت کے اوپر وہ داغ دکھایا کرتے تھے، لوگ پوچھتے کہ یہ داغ کیا ہے، گوشت جلا ہوا ہے، تو حضرت عمار بتاتے کہ گرم انگاروں کے اوپر اور گرم سنگریزوں کے اوپر مجھے لٹایا جاتا، اسلام چھوڑنے کی دعوت دی جاتی، یہ وہ داغ میرے جسم کے اوپر پختہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام گزرتے، اس خاندان کو جب تکلیفیں دی جا رہی ہوتی تو آپ فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، اور کبھی یوں فرماتے پاس سے گزرتے حضور علیہ السلام کہ اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے پاس سے گزرتے، جب ان کو عذاب دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، آل یاسر جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہارا شوق رکھتی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے والد کو اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا گیا، آپ کی والدہ کے ساتھ بھی یہی کچھ روا رکھا گیا۔ ابو جہل لعین کہتا سمیہ کو کہ تو اسلام تو نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ تو محمد کی خوبصورتی کے اوپر عاشق ہو گئی ہے، اس لیے تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس طرح کے تانے دیتا۔ اور بالآخر ظالم نے ایک دن حضرت سمیہ کی جسم کے نازک مقام کے اوپر نیزہ مارا اور اس سے وہ شہید ہو گئی، پوری تھی، ضعیف اور ناتواں تھی۔ تو حضرت عمار اور ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد حضرت یاسر کو یہ تکلیفیں اسلام کی پاداش بھی دی گئی، لیکن انہوں نے اسلام نہ چھوڑا، یہ ساری اذیتیں انہوں نے قبول کر لی۔ اور جس دن بدر کے میدان میں ابو لہب قتل ہوا، واصل جہنم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تیری ماں کے قاتل کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، تیری ماں کے قاتل کو اللہ نے کیا کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ تو یہ بہت سارے نام ہیں، اگر گنوایا جائے تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ناروا سلوک کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہمیں تو اسلام مفت میں مل گیا ہے نا، ہمیں تو کوئی تکلیف بھی اسلام لانے کے اوپر نہیں دی گئی، بلکہ ہمیں تو یہ شوق بن گیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کا احتساب کریں جو جن کے طفیل ہمیں قرآن ملا ہے، جن کے طفیل ہمیں حدیث ملی ہے۔ یاد رکھو صحابہ کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے، صحابہ کو پرکھنے کا معیار اللہ کا قرآن ہے، یا جس کی تربیت میں رہی ہیں وہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ صحابہ کو اگر تاریخ کے اوراق کے اندر دیکھو گے تو ایسی غلطیاں صحابہ سے ہوئی، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں عصمت کے خلاف تھی، معصومیت کے خلاف تھی، وہ نبی سے صادر نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت سے، وہ صحابہ کرام سے وہ امور صادر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کو ان قصوروں کے اوپر معاف کر دیا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ ہرگز معصوم نہیں ہیں، لیکن مغفور ہیں، گناہوں سے پاک تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے مرنے سے پہلے ان کے ساتھ بخشش کا وعدہ کر دیا ہے۔ اس بات کے اوپر قرآن بھرا پڑا ہے، اور اس بات کے اوپر جناب رسول اللہ کا فرمان بھرا پڑا ہے، اور ایک باقاعدہ سازش کے تحت ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کا احتساب شروع کر دیتی ہے۔ یہ رافضیت باقاعدہ اور
کے کئی ہمنوا تاریخ پڑھنے والے اور کئی ایسے نام نہاد سکالر دنیا میں آ گئے، ان کو ڈالر دیے جاتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کو مطعون کیا جائے، ان کی زندگی کے اوپر داغ دکھایا جائے۔ تو یاد رکھو یہ بات کہ صحابہ کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں اگلے دن ایک مولوی حرزہ سرائی کر رہا تھا مناظرے کے اندر، وہ بھاگ گئے تھے غزوہ احد میں، اور اس انداز میں وہ بیان کر رہا ہے کہ گویا حضرت عثمان کی تعقیر اور سننے والے کے ذہن میں آ رہی ہے، تذلیل حضرت عثمان کی ذہن میں آ رہی ہے، حالانکہ یہی واقعہ قرآن مقدس خود بیان کرتا ہے کہ احد کے دن جو لوگ بھاگ گئے تھے مدینہ میں چلے گئے تھے، قرآن نے اس واقعے کا ذکر کر کے اللہ نے 2 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ حکمت الہی تھی، جب خالق کائنات جس میں حساب لینا ہے اس نے اپنی لاریب کتاب میں ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تو کوئی اور کس طرح ان کا حساب لے سکتا ہے یا ان کے اوپر وہ تنقید کر سکتا ہے؟ تو یہ بات دل کی تختی کے اوپر نوٹ کر لو کہ صحابہ کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے، صحابہ کو پرکھنے کا معیار یا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ کا۔ اس آئینے میں دیکھو گے تو تمام صحابی جنتی نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ صحیح اعتقاد نصیب فرمائے۔ پچھلے دفعہ میں نے عتبہ بن ربیعہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور پوری سورت کی 38 آیات جو اس وقت نازل ہوئی وہ میں پڑھ کے آپ کو سنائی۔ قریش مکہ پریشان ہو گئے کہ دعوت اسلام دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، ہم نے روکنے کا ہر حربہ استعمال کیا، وہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ تو بے اختلاف روایات قریش مکہ کے 40 سردار اکٹھے ہوئے اور جناب ابو طالب کے پاس آ گئے، اور جناب ابو طالب کے پاس آ کر رونا رویا کہ آپ کا بھتیجا، ہم اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے بلائے۔ تو جناب ابو طالب نے فوراً حضور کی طرف پیغام بھیجا، آئے آپ کے قوم کے لوگ آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ صلح اور صفائی چاہتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں اور ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ تو کیا کہا قریش مکہ کے ان 40 سرداروں کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو اپنی قوم کا حشر کیا ہے، یہ کسی آدمی نے اپنی قوم کا یہ حشر نہیں کیا۔ آپ نے ہمیں بے وقوف کہا، آپ نے ہمارے بزرگوں کو بے وقوف کہا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا سیرت کے عنوان میں کہ آپ تو گالیاں نہیں دیتے تھے نا، آپ تو یہی کہتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ مسجود اور مشکل کشار حاجت روا نہیں ہے، یہ بگڑیاں بنانے والے نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ اس بات کو کہتے کہ تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے۔ تو وہ حضور علیہ السلام کو کہنے لگے، پھر وہی بات کہنے لگے جو عتبہ بن ربیعہ نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس دعوت اس لیے تو دے رہا ہے کہ اس دعوت کے عوض تو مال و دولت چاہتا ہے، تو ہم تجھے مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس تیری دعوت کا منشا لا الہ الا اللہ کا منشا یہ ہے کہ تو عزت اور وقار چاہتا ہے، پروٹوکول اور وجاہت چاہتا ہے، تو ہم تجھے مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اور عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اگر تو نفسانی خواہش کے مطابق چل رہا ہے، تجھے اگر کسی خوبصورت لڑکی کا نشہ ہے معاذ اللہ، تو ہم تجھے جس لڑکی کے اوپر ہاتھ رکھ وہ لڑکی تمہیں دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ تیری شادی کروا دیتے ہیں، اس پیغام کو چھوڑ دے، اور اگر تیرے ساتھ کوئی اثر ہو گیا ہے تو ہم تیرا علاج کرواتے ہیں، دم تعویذ کرواتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز میری دعوت کا مقصود مال و دولت کا حصول نہیں ہے، کہ میں مال و دولت کے حصول کے لیے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہا ہوں، ہرگز میرا یہ منشا نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کے عوض میں کسی پروٹوکول کا خواہاں نہیں ہوں، میں کسی وجاہت کا خواہاں نہیں ہوں، مجھے حب جاہ کا مرتبے کا کوئی شوق نہیں ہے، باقی میں نفس کی خواہشات کے اوپر بھی نہیں چل رہا، میں
اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ نے اپنی کتاب میرے اوپر بھیجی ہے اور میں تمہاری طرف خوشخبری سنانے والا بشیر بن کر آیا ہوں، اور تمہیں نہ مانو گے تو جہنم کا ڈر سنانے کے لیے تمہیں آج سنانے آیا ہوں، لہذا تم میری بات مان لو، میں تمہاری بات کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ تو یہ بات حضور علیہ السلام کی جب انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم تو سرداری کا لالچ دینے کے لیے آئے، لیکن یہ جواب میں کہتا ہے مجھے کوئی پروٹوکول کا جذبہ آڑے نہیں ہے کہ میں اس پروٹوکول کی خاطر یہ کر رہا ہوں، مجھے کسی قسم کی سرداری اور وجاہت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم مال و دولت کہتے ہو تو مجھے مال و دولت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا تیرے اوپر کوئی اثر اور جنون ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں، اس پہ بھی اس نے نبی کر دی ہے۔ ہم نے کہا کہ تو اپنی نفسانی خواہش کے اندر اگر مبتلا ہے، کسی عورت کے ساتھ شادی چاہتا ہے تو ہم اس عورت سے تیری شادی کروا دیتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی اس نے رد کر دیا۔ اب پھر انہوں نے دوسری شرط پیش کر دی ان 40 سرداروں نے، اچھا اگر مال دولت نہیں چاہتے نہ لو، اور اگر تم کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، اور اگر آپ سرداری نہیں چاہتے تو نہ کرو، آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، بس ایک شرط اور ہے، ہمارے اور تیرے درمیان تصفیہ ہو جائے گا۔ وہاں بھی اختلاف ہے روایات کا، بہرحال ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کیا حضور نے پوچھا کون سی صورت ہے تصفیہ کی؟ تو انہوں نے کہا وہ ایک صورت ہے کہ ایک سال تو ہمارے معبودوں کی عبادت کر لے اور دوسرے سال ہم تیرے معبود کی عبادت کر لیں۔ جی تو سمجھ بھی آئی، ایک سال تو اور دوسرے سال سنو کون بن جاتے جتھے دیکھ پکی پئی اسی ساڑیوں دے کر چل رہا ہے کیسی، ایک سال تو ہمارے معبودوں کی عبادت کر اور دوسرے سال تیرے معبودوں کی عبادت، وہ تو بات نہیں مانی گئی نا۔ ادھر وہ فوراً قرآن اترا اور قرآن نے کیا کہا، قل یا ایھا الکافرون۔ اب یہ خطاب تبلیغ والا نہیں ہے، یہ خطاب ہے مبارکت والا کہ میری اور تمہاری سنو نہیں ہو سکتی، جو شرائط تم لے کر آئے ہو نظریے کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں ہوا کرتی، عقائد اور نظریات کے اوپر سودا بازی نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ کافرون۔ مانا کرو قل یا ایھا الکافرون، میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دو او منکرو او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح میں اللہ کی خالص عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس طرح کی عبادت خالص تم نہیں کرتے۔ یہ حال کے اعتبار سے، یعنی یہ جو موجودہ زمانہ ہے اس حال میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا اور تم میرے معبود، اور رہا مستقبل آنے والا زمانہ اس کے بارے میں ولا انتم عابدون ما ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ کیا ہے؟ دوسرے تکرار کا معنی میں مستقبل والا کر رہا ہوں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں جس کی اس کی تم عبادت نہیں کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارے اعمال اور میرے لیے میرا۔ اگر تم بضد ہو اس بات کے اوپر تو کوئی سنو نہیں ہے، تم اپنا عقیدہ رکھو، ہم اپنے عقیدے پر رکھیں گے، تمہیں اپنے عقیدے کی سزا ملے گی اور مجھے اپنے عقیدے کا بدلہ ملے گا، لہذا انتظار کرو۔ اور جب آیات جہاد آ گئی تو پھر لکم دینکم ولی دین کا مطلب پھر اور ہو گیا،
लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और तुम्हारे लिए और मेरे लिए मेरा दीन। और दूसरी आयत यूं उतरी सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 64 से, कुल अफा गैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, ऐ जाहिलो अय्युहल जाहिलून। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने कुरान उतारा उनकी इस दावत के मुकाबले में। उन्होंने कहा एक साल तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, दूसरे साल हम तुम्हें तेरे माबूद की इबादत कर लेंगे, ताकि मक्का के अंदर क्या रहे, अमन रहे, अमन रहे। अकायद के ऊपर सौदाबाजी कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल मेरा पैगंबर इनको कह दो, अब गैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून। अय्युहल जाहिलून का माना मैं पहले कर रहा हूं। कुल मेरा पैगंबर कह दो इनको, ऐ जाहिलो अब गैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु, क्या तुम अल्लाह के गैर की इबादत का मुझे हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह के गैर की इबादत करूं? वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, हालांकि तेरी तरफ वही भी की गई है और आपसे पहले जितने रसूल और नबी आए उनकी तरफ ये भी वही की गई है। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर तूने शिरक किया तो तेरे अमाल जाया कर दिए जाएंगे। ये तमाम नबियों की तरफ ये वही थी और इमामुल अंबिया की तरफ भी ये वही थी। नबी शिरक नहीं कर सकते, नबी तो मासूम होते हैं। उम्मतों को समझाया जा रहा है कि पहले नबियों की तरफ भी ये वही आई और आपकी तरफ भी ये वही आई। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर आपने शिरक किया तो अमाल क्या हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे। वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। तुम मौला ज़फ़र अली खान ने आलम उनके अशार है, बनाए जो बेटा खुदा का जो काफिर, वो पूरी एक नज़म उन्होंने लिखी है, वो मुझे याद नहीं है, चलो किसी मौके पर मैं पूरी कॉपी करके आऊंगा। तो उन्होंने कहा मुसलमानों पे कुशादा है, परस्तिश करे शौक से जिसकी शान, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जाकर मांगे दुआएं, मगर न इस्लाम में खलल आए न ईमान में खलल आए। वो हम काफी अल्फाज है, वो कभी इंशाअल्लाह मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पैगंबरों की तरफ ये वही आई, मेरा पैगंबर आपकी तरफ भी और आपसे पहले नबियों की तरफ भी। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर आपने शिरक किया आपके अमाल को जाया कर दिया जाएगा। वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। वलिल्लाह फाअबुद वकुम मिनश शाकिरीन, बल्कि अल्लाह के अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करते, अल्लाह ही की इबादत करे। वकुम मिनश शाकिरीन, और उसी की शुक्रगुजार होकर रहे, उसी के ये आयत नाज़िल हुई इस वफद में। तो ये आयत जब नाज़िल हुई तो कुरैश मक्का के साथ सुलह वाला प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मौके आ गया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार, रवायात में उनका नाम भी आता है, बड़े बड़े सरदार, और उस वक्त हजरत अब्बास भी मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुलाकात कर रहे थे दीन इस्लाम के सिलसिले में। किनसे? कुफार के सरदारों से। किनसे? बोलते नहीं, कुफार के सरदारों से बात हो रही थी। किस चीज के बारे में? इस्लाम की दावत। सहन पे करो, दीनी तकरीर चाहिए। किस चीज के बारे में? दीन इस्लाम के बारे में बात हो रही थी कुरैश के सरदारों से। क्या आप बार बार कह रहे हैं आपका मोबाइल नहीं चल रहा? बाद में इसको चला दे, रिकॉर्डिंग हो रही है, नेट नहीं होगा तो तवज्जो आप मेरी तरफ करें। सरदारों को आप दीन इस्लाम की दावत दे रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम और कबायली सिस्टम में जब एक सरदार दावत इस्लाम को कबूल कर लेता है तो हजारों बंदे उसके पीछे इस्लाम को क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। सरदार की तो जो जिन बड़े लोग होते हैं इनके ऊपर जब मेहनत की जाए तो उनके पीछे कई लोग उस मेहनत को कबूल करने वाले बन जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैश मक्का को क्या दे रहे थे, दावत इस्लाम। कभी कभी उनका आना होता है, कभी कभी वो हुजूर की बातें सुनते थे,
موقع بن گیا، حضور علیہ السلام کو اسلام کی دعوت دے رہی ہیں۔ اے مصری اسنا میں تاریخ پڑھنے والوں ذرا تم بھی دیکھ لو صحابہ کے بارے میں، اسی اسنا میں ایک نابینا صحابی ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آگے نابینا تھے، حضور علیہ السلام کے پاس آگے، اور آتے ہی اب انہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے آگے کیا ہو رہا ہے، یہ حضور علیہ السلام کے پاس سرداران قریش بیٹھے ہیں، آپ ان کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، آتے ہی عبداللہ سلام کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ، مجھے اس آیت کا حضور خاموش ہے، پھر وہ کہتے ہیں مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو اپنا ہے، یہ تو قدیم الاسلام ہے، اس نے جانا کہاں ہے، اس کو میں پھر سمجھا دوں گا، لیکن ابھی بڑی مشکل سے ان سرداروں کے پاس سے وقت ملا ہے، ان کو دین اسلام کی دعوت دینے کی باری ہے، لہذا عبداللہ بن ام مکتوم کے آنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کے اوپر ناگواری کے اثرات آئے۔ تو جو ہے آپ کی ناگواری سنتے پہنتے جگہ اچھا، میں تاریخ صحابہ کے بارے میں تاریخ پڑھنے والوں کو جن جوڑ رہی ہے یہ آیات تو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ وہ سرداران قریش حضور ان کو دعوت اسلام دے رہے تھے اپنی ذات کو چمکانے کے لیے، کس کام کے لیے بیٹھے تھے؟ دین اسلام کے لیے۔ اسی اسلام میں ایک نابینا صحابی آتا ہے جسے واقعے کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے فلاں آیت کا مطلب سمجھاؤ، فلاں حکم مجھے بتاؤ۔ حضور نے جواب میں کچھ نہیں کہا، دل کے اندر ایک بات آ رہی تھی کہ یہ لوگ نئے مسلمان ہو جائیں تو عبداللہ کو تو میں پھر بھی سمجھا دوں گا، یہ تو ہر وقت یہی ہوتا ہے، یہ تو اپنا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اور اگر یہ سردار اسلام قبول کر لے تو یہ بدل جہاں بہتر ہوگا۔ حضور کے دل میں یہ بات آئی، ادھر عبداللہ بن مکتوم بار بار کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے فلاں آیت کا مطلب سمجھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ادھر کوئی توجہ نہیں کی عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف، اور آپ نے اپنی بات ان سرداروں کے ساتھ جاری رکھی، اور آپ کے چہرے اقدس کے اوپر ناگواری کے اثرات محسوس ہونے لگے کہ یہ نہ آتا تو بہتر تھا، یہ نہ آتا تو بہتر تھا۔ میں ان سرداروں کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کریم نے جب وہ سردار اٹھ کے چلے گئے نا، اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ لوگ میں قرآن کو پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ عبس اتاری، حضور علیہ السلام کے پاس جب سردار چلے گئے، عبسا وتولا آخری پارہ ہے، عبسا منہ بنایا، وتولا اور رخ پھیرا اس نے، یہ غائب کے سیدھے ہیں۔ علماء نے بہت سارے نقاط یہاں لکھے ہیں کہ خطاب حضور کو ہو رہا ہے لیکن سیدھے غائب کے ہیں، جس طرح شکوے کا انداز ہوتا ہے کہ فلاں نے یوں کیا، قرآن حضور کے اوپر اتر رہا ہے، اس میں بھی رب تعالیٰ کی انتہائی شفقت، متکلم کی انتہائی شفقت، مخاطب کو غائب کے سیغوں سے خطاب کرنا، اس میں متکلم کی شفقت ہوتی ہے اور مخاطب کی تقریر اور اعزاز مقصود ہوتا ہے۔ عبسا منہ بنایا، وتولا اور اس نے منہ پھیر دیا، ان جاءہ الاعمی کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا ہے، ایک ابھی قرآن کہہ دیتا عبداللہ آیا تھا، قرآن کہہ دیتا ایک مرد آیا تھا، قرآن نے کیا کہا؟ اندھا آیا تھا۔ علماء نے یہاں لکھا ہے اندھا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ چلو درس قرآن میں نہیں آتے تو میں کہتا ہوں نہیں سنا دینا۔ اعمی اندھا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ گویا مبلغین اسلام کو یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی معذور آدمی جس کو واقعے کا کوئی علم نہ ہو وہ آپ کی منشا کے خلاف آ کر قدم رنجہ ہو جائے تو تمہیں خفا نہیں ہونا چاہیے، اس کی معذوری کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رجل ذکر نہیں کیا، نام ذکر نہیں کیا، بلکہ اعمیٰ فرمایا کہ اعمیٰ اندھا آیا ہے، اس وجہ سے آپ نے منہ بنایا ہے اور آپ نے رخ پھیرا ہے۔ او یذکر وما یدریک لعلہ یزکا، اب یہ خطاب کے سیغوں سے اللہ تعالیٰ نے
قرآن کا التفات کر دیا وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم ہے کہ شاید وہ اندھا آدمی تزکیہ کر لیتا، قرآن کی وہ آیات سیکھنے کی طرف لے کر آیا، آپ اس کو سکھا دیتے تو وہ اپنا تزکیہ کر لیتا، او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ کوئی نصیحت حاصل کرتا اور آپ کی نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی، لیکن آپ نے اما من استغنی، آپ نے منہ موڑ، آپ نے منہ بنایا اس کے آنے پر، اس کے مدے مقابل اما من استغنی، بھلا وہ جو بے پرواہی دکھاتا ہے، جس کو کوئی طلب نہیں ہے تمہارا بیان سننے کی، جس کو کوئی طلب نہیں ہے تمہارا پیغام سننے کی، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ ان سرداروں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، جن کو اسلام کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، آپ ان کی فکر میں لگے ہوئے ہو، وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پاکیزہ کیوں نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ آپ کا کام تو یہ ہے اسلام کی دعوت دے دینا، آگے مخاطب کی مرضی ہے وہ اسلام قبول کرے یا اسلام نہ قبول کرے، لیکن جو طلب لے کر آیا، آپ نے ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے کے اوپر آئے، وہ طلب لے کر آیا تھا، آپ اس کو سکھا دیتے، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیتا، شاید وہ تزکیہ کر لیتا، لیکن آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو بے پرواہ ہیں، جن کو آپ کی دعوت کی طلب نہیں ہے۔ وما علیک اللہ یزکا، میرا پیغمبر آپ کے ذمہ یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، وہ نہیں آتے تو نہ لائے۔ واما من جاءک یسعی، بھلا وہ جو دوڑ کر آیا تھا، جو وقت نکال کر محنت کر کے دوڑ کے آیا تھا قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، طلب لے کر آیا تھا وہ اندھا، وہو یخشی، وہ ڈرتا بھی تھا، وہ ڈرتا بھی تھا۔ ایک مفہوم اس ڈرنے کا یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ آپ سے دین سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے وہو یخشی، اسے یہ ڈر لگا ہوا تھا، پتہ نہیں میں اندھا ہوں، ملاقات بھی ہوگی یا 2 بجے بابا جی 2 بجے، میں نے جمعے کا ٹائم 2:15 رکھا ہوا ہے، 2 بجے آپ اٹھا کریں، مگر نہ آپ کا چندہ کم ہو جائے گا، خدا بخش سے ہم نے گھڑی بھی تبدیل نہیں کرنی، آپ اتنا چندہ کر کے ان کو کیوں دیتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، بھلا جو دوڑ کر آیا، محنت کر کے آیا اور طلب لے کر آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ ڈرتا بھی تھا، اندھا ہوں، پتہ نہیں ملاقات بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وَهُوَ يَخْشَىٰ کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ ڈرتا تھا، میں نکل رہا ہوں گھر سے، اندھا ہوں، کوئی رابر مدرسر آئے گا یا نہیں، کہیں ٹھوکر لگ جائے اور میں گر پڑوں، گرنے سے بھی ڈرتا تھا، اس کے باوجود دین کی طرف اس اندھے کو تیرے پاس لے آئی۔ وہ یخشا کا چوتھا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ ڈرتا بھی تھا کہ میں آپ کی مجلس میں جاؤں تو قریش کے بڑے بڑے سردار میرے اوپر لاٹھیوں اور گھوسوں کی بارش نہ کر دیں۔ اس ڈر کے عالم میں وہ طلب لے کر آپ کے پاس آتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، لیکن میرا پیغمبر آپ اس سے بے پرواہی برتے ہیں، آپ اس سے بے پرواہی برتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، قرآن تو کیا ہے؟ نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، جو طلب لے کر آیا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطاب فرمایا، جب عبداللہ بن ام مکتوم بعد میں آتے تھے نا، حضور علیہ السلام بسا اوقات اپنی چادر بچھا دیتے تھے، اکرام کرتے تھے، فرمایا ھذا الذی فیما یہ وہ آدمی ہے عاقبنی فیہ ربی، جس کے بارے میں مجھے میرے رب نے عطاب کیا ہے، میرے رب نے مجھے توجہ دلوائی ہے، تو اس لیے میں اس کا اکرام کرتا ہوں۔ اس کے بعد تمام صحابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ ام المومنین حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا اکرام کیا کرتے تھی، کہ اس کے اکرام کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کا اکرام نہ کریں۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا جا رہا ہوں،
علماء نے یہاں لکھا ہے کہ ایک مبلغ اسلام کو یہ ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ لوگ نئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایسا کام نہ کر گزرے جس کام کی وجہ سے اہلیان اسلام کے دل میں تشویش پیدا ہو. اہلیان اسلام کے دلوں کے اندر تشویش نہیں پیدا ہونا چاہیے, ان کے دل کے اندر اطمینان ہونا چاہیے تمہاری دعوت سے. کئی ایسے شیخ بن گئے ہیں دنیا کے اندر, ایسے کام کرتے ہیں کافروں کو تبلیغ کرنے کے لیے کہ وہ کافروں کی مذہبی رسومات کے اندر شرکت کر لیتے ہیں, تو اہل اسلام کے دل میں کیا آتی ہے؟ ان آیات کے ضمن میں علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے. دوسرا یہ نقطہ لکھا ہے مبلغین اسلام کے لیے ان آیات میں یہ ہدایت موجود ہے کہ جو طلب حق لے کر آتا ہے اس کا حق مقدم ہے, اس کا حق مقدم ہے. وہی کافر رہتا ہے کافر رہے, لیکن جو طلب حق لے کر آتا ہے مسلمان ہے, اس کی تعلیم اس کی تربیت کی طرف زیادہ زور دینا چاہیے بنسبت اس کے کہ نئے کافر نئے مسلمان. اور کافروں کو مسلمان کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ جو مسلمان بن گئے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا رکھا ہے. یہ تبلیغ والے کیا کریں کہ جڑے 4 مہینے لائے وہ بعد ہر روز کتنے گھنٹے دے میں مسیحی ہیں 2.5 گھنٹے ہفتے والا گشت اندرونی بھی کرے بیرونی بھی کرے, سیروزہ بھی لائے, میں سارے چلہ بھی لائے, سارے یہ تعلیم اور تربیت ہے. جڑا 4 مہینے لا کے وقت نہ سیروزے جڑا نہ 2.5 گھنٹے مسجد وہ جی بگڑا, اس نے بعد بھی چھوڑ دیتی. وہ ان پڑھا مفتی ہے اور جو جڑا رہتا ہے وہ ہر وقت پڑھتا. تو طلب حق یہاں سے میں ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں. ایک بات جمعے کا خطیب بیان کر رہا ہوتا ہے اور پوری تربیت کے ماحول میں وہ بیان کر رہا ہوتا ہے, جو بعد میں بیچارے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری ٹائم تھی گیا, کوئی پرواہ نہیں ہے ایسوں کے ٹائم ہونے کا. جو پہلے سے آ کر رہتے ہیں ان کی تربیت مقصود ہے, وہ پورے دل کی خوشی اور اطمینان سے بیٹھے ہیں, لہذا حق ان کا مقدم ہے, بعد میں آنے والے بیچارے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں یہ سارے نکات یاد نہیں کریں, بات تو پوری ہونے دو. ایسے لوگوں کا آپ کی مسجد اور آپ کے واز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ بھی ڈرتے رہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم کی پابندی کی تھی کرو, وگرنہ یہ لوگ جمعہ دوسری مسجد میں پڑھ رہے ہیں پھر لعنت چھیڑے. یہ آتی صرف اعتراضات کے لیے, جمعہ تو ہر مسجد میں ہوتا ہے, یہ وہاں چلے جائیں جہاں تو جمعے کا عنوان جو ہے وہ تعلیم تربیت اور تزکیہ نفوس کے اوپر مبنی ہوتا ہے. لہذا اس میں اعتبار ان کا ہے جو طلب حق لے کر پہلے سے بیٹھے ہیں. جو بعد میں آیا وہ لاکھ چیختا رہے ٹائم ہو گیا ہے, تو بڑے ٹائم کی پاسداری کرے نا, تیرے گھر بھی جائے تو بنے تو 2 گھنٹے بہنا, تو کہے 3 گھنٹے بہنا, تیرے گھر بھر کے بن گئے سانو نے کہا اگر ٹائم نے کہا خانو گھنٹہ پر رہتا ہے برادری ادا ہو جائے تو سانو اسی تھوڑے پیو دے مرادم مسیحی تو سٹے کے چلو. یہ وہی ہوتے ہیں آخر میں آنے والے جو اعتراض کرتے ہیں مولوی صاحب ٹائم کے اوپر نہیں پڑھاتے. کچھ مولوی بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں. اس پاکستان میں صرف مولوی رہ گیا ہے جس نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے, تمہاری پر کوئی ٹائم ٹیبل لاگو نہیں ہوتا. اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے. تو قرآن کہہ رہا ہے جو طلب لے کر آیا ہے وہ مقدم ہے. یہ ابو جہل مسلمان ہوتا ہے ہو اس کی مرضی, نہیں ہوتا اس کی مرضی, لیکن عبداللہ بن ام مکتوم طلب لے کر آیا ہے میرا پیغمبر, اس کی دل آزاری میں اللہ کو برداشت نہیں ہے, اس کی دل آزاری میں اللہ کو برداشت نہیں ہے. فرمایا فمن شاء ذکرہ, یہ قرآن کو ایک نصیحت ہے, جس کا دل آئے وہ نصیحت کو پڑھے. فی صحف مکرمہ, یہ بڑے معزز مقدس صحیفوں کے اندر لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. مرفوعۃ مطہرہ, اس قرآن کی دعوت آپ دے رہے ہیں, یہ تو اونچی جگہ پہ رہنے والی کتاب ہے, مطہرہ پاکیزہ کتاب ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اس کو ہاتھ بھی پاکیزگی کی حالت میں لگانا چاہیے. بیدی سفرہ کرام بررہ, یہ ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو خود بھی بڑی عزت والے ہیں اور بڑے نیک ہیں, جن فرشتوں نے لوح محفوظ میں
قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہوئی ہے، وہ بھی بےعیدی سفرہ کرام بررہ کا مصداق ہے۔ جن کاتبین وحی نے قرآن اپنے قلموں سے لکھا وہ بھی بےعیدی سفرہ کرام بررہ کا مصداق ہے، عزت والے ہیں، بہت نیک ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر کتنا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، کبھی اس نے سوچا کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ من نطفۃ، پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ خلقہ، اس کو پیدا کیا ہے۔ فقدرہ، پھر اس کی تخلیق کو مکمل کیا ہے، ایک خاص انداز اس کی تخلیق کا اپنایا ہے۔ رحم مادر کے اندر اس نطفے کے اوپر رب کائنات نے نقش و نگاری کی، پھر اس کو خون جمع ہوا بنایا۔